بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ سب کو خیر و عافیت، امن و امان کے ساتھ رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ نظر بد کے حوالے سے ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت آخری زمانے میں دو چیزوں سے بہت زیادہ اموات ہوں گی میری امت کی، ایک نظر سے، دوسرا سحر سے، جادو سے۔ نظر وہ کہتے ہیں نا، بندے کو ختم کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ نظر ایک ایسی چیز ہے، یہ جادو سے بھی سخت چیز ہے۔ جادو جو ہوتا ہے نا، تعویذ جادو، اس سے بھی سخت چیز ہے۔ نظر لگ جائے نا جس انسان کو، میں نے دیکھا ہے یا وہ موقع پہ مر جاتا ہے یا اس کو ایسی بیماری لگتی ہے کہ وہ بیماری اسے قبر میں جا کے چھوڑ کے آتی ہے، گور تک پہنچ جاتی ہے۔ نظر اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے نظر، جس کی لگ جائے۔ اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچائے، سب کو، خاص طور پر بچے۔ آج ہمارے معاشرہ کیا کرتے ہیں، جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں، اگلے دن ہی اس بچے کو، میں نے ایسے ایسے مریض دیکھے ہیں، بچے دیکھے ہیں کہ انہوں نے فیس بک پہ چڑھائے، لوگوں نے دیکھے، بعض نے ماشاءاللہ لکھا، نظر اس سے بھی ہو جاتی ہے، خوشی سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو بعض بچے میں نے ایسے دیکھ، ان کو سانس کی پرابلم ہو گئی، دل کا مسئلہ ہو گیا، اور ایسا کوئی معاملہ ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر وہ بچہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ وہ ساری زندگی اس کی وہ بیماری اس کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ گور میں جا کے قبر میں چھوڑ کر آئے اس کو۔ اس لیے بچوں کو زیادہ تر اس چیز سے ہی بچایا کریں، اس سے نظر لگتی ہے۔ فیس بک پہ، موبائلوں پہ لوگ سٹیٹس پہ دے دیتے ہیں، اس سے لوگ، میں نے دیکھے ہیں کئی لوگ، شادیاں ہوتی ہیں نا، جوڑے، وہ سٹیٹس لگاتے ہیں، میں نے دیکھے ان کو 2-3 دن کے اندر طلاق بھی ہو جاتی ہے، اکثر نظر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ ایسے رشتہ دار حاسدین کی نظر ہوتی ہے نا، بندے کو ختم کر دیتی ہے، تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کاروبار اچھا ہو گیا، کام اچھا ہو گیا، بعض دفعہ کسی کے بچہ کسی نوکری پہ اچھی جگہ پر جاب مل گئی، کاروبار کسی نے اچھا بنا لیا، گھر بنا لیا، میں نے ایسے ایسے مکان دیکھے کہ اس کے اندر دراڑیں آ گئی ہیں، مکان کے اندر دراڑیں آ گئی ہیں، چھت خراب ہو گئے۔ ایسی خوبصورت بچے دیکھیں کہ جب ان کو نظر لگتی ہے، ان کے چہرے سے دانے ختم نہیں ہوتے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ نظر صرف اور صرف انسان کی ہوتی ہے، جنات کی بھی نظر ہوتی ہے، کہ جنات جو ہے نا، خبیث قسم کے جنات، اس کی بھی نظر ہوتی ہے۔ اکثر بچیوں پہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، بچوں پہ دیکھا ہے، اور خاص طور پر شام مغرب کے بعد بچیاں یا بچے ہیں، ان کو باہر نہ بھیجا کریں گھر سے، کسی درخت کے نیچے۔ ویسے بھی کوئی بندہ شام کے بعد درخت سے ٹہنی توڑنا، درخت سے کسی ٹہنی کو کاٹنا، یا ویسے ہی درخت کو ہلانا نہ کیا کر، کیونکہ اس پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہ دن کو آگے پیچھے جاتے، شام کو درختوں پر ہی رہتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ یہ جو نظر بد ہے، اس سے انسان کی تباہی نکل جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسان کی نظر لگتی ہے، جنات کی بھی نظر لگتی ہیں، خبیث جنات ہوتے ہیں، ان کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ میں نے دیکھا ہے، آج کام پہ چلا گیا، 2-3 ماہ کے بعد نظر کی وجہ سے دیکھے کسی وہاں آفس والوں کے ساتھ لڑائی بن گئی، بات شادی کی، طلاق ہو گئی، اس کے بعد کام ہوا، خراب ہو گیا۔ ایسے بندہ میرے پاس ہے، کہتے جی میرا باہر کا کام ہوا، ویزا لگا، تو ایسی نظر لگی، میری پوری ٹانگ کھینچی گئی، اور جب تک میرے تاریخ ویزے کا وقت تھا یا میرے ٹکٹ کا معاملہ تھا، تو میری یہ ٹانگ کام چھوڑ گئی، ٹانگ سے معذور ہی ہو گیا۔
تو اس بنیاد پر وظیفہ بتاتا ہوں، اپنے بچیوں کے اپنی نظر گھر کے اندر خود اتاریں. یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ایک شفا ہے یار. ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچتے؟ کیوں اس کی تلاوت نہیں کرتے؟ کیوں اسے پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں؟ تھوڑا سا وقت دیں اس کو. تو اگر کسی بندے کو نظر ہو جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ بچہ ایک چڑچڑا پانا ہوگا اس کے اندر، تنگ کرے گا، بات نہیں مانے گا، اس طرح عجیب اس کی جو کیفیت ہوگی. اور کوئی بعض دفعہ میں بچوں پہ دم ڈالتا ہوں نا، میرے آنکھوں سے آنسو اتنے نکلتے ہیں کہ سمجھو وہ نظر کا اثر ہی ختم نہیں ہوتا. پڑھائی کے اندر بچیاں اور بچے کمزور ہو جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں بچے نے بڑے نمبر لیے جی، فرسٹ آ گئی، پچھلے سال بھی فرسٹ آئی تھی، اچھے نمبر لے رہے ہیں، پوزیشن ہولڈر ہے، اس کا یہ نقصان ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا یہ فیس بک پہ وہ چڑھا دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں وہ بچی دوسرے دن اسکول ہی نہیں جاتی، وہ بچہ کالج سے بدزن ہو جاتا ہے. وہ قابل بچہ جو پڑھائی والا بچہ تھا، قابل تھا، ذہین تھا، وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں، پھر وہ مزدوریاں کرتے ہیں، ریڑی لگاتے ہیں. تو خدارا کوشش کیا کریں کہ کچھ اعمال کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت مجرب ایک عمل لے کے آیا ہوں. اس کے ساتھ طریقے بھی بتاؤں گا، عمل بھی پہلے میں آپ کو سنا لیتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے، مختصر سی آیات ہیں. اس آیت کو یاد کریں، نہ یاد کر سکے تو قرآن پاک میں بھی آپ اس کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں. سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں، سورہ قلم کی جو آخری دو آیات ہیں، وہ دو آیات جو ہیں آپ نے تلاوت کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس آیات مبارکہ کو 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اور اس کے ساتھ ایک سورت بھی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے. بعض لوگ تو یہی آیات بتاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سورت بھی پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد. اس آیت کو، سورہ فلق کو آپ نے ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن اس آخری آیت کو ہر دفعہ 3 دفعہ دہرانا ہے. آپ نے ہر دفعہ اس آیت کو 3 دفعہ دہرائیں گے. اس آیت مبارکہ کو 11 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں. اول 3 بار یا 7 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ لیں. اس کے بعد آپ یہ سورہ قلم کی آخری آیات پڑھیں. اس کے بعد یہ سورہ فلق پڑھیں گے. اس کی آخری آیت کو 3 دفعہ بار بار ریپیٹ کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا. اس کے بعد اس مریض پر دم کریں. مریض قریب ہیں تو پھر بھی بہتر ہے، اگر دور ہے موبائل پہ بھی دم کر سکتے ہیں اس کو. ہاں، اس کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لے لیں گے ایک ہری مرچ لے کے اس پہ یہ آیات دم کریں. مریض پاس بیٹھے اس کے سر سے گھماتے رہیں 7 دفعہ. مرچ پہ دم کیے، 7 دفعہ گھمایا، اس کے بعد اس مرچ کو چولہے میں جلا دیں گے. آپ دیکھ لیں گے بالکل اسمیل نہیں آئے گی، نظر ٹوٹ بھی جائے گی،
اور آپ دیکھیں گے مریض 5 سے 7 منٹ کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائے گا. میں نے کئی مریض دیکھے دم جیسے ہی ڈالا بچوں پہ ڈالتے ہوں سو جاتے ہیں. بعض دفعہ بچے کھانا نہیں، ہاں یہ بعض دفعہ بچے دودھ پلاتے ہیں نا مائیں، تو کسی عورت کے سامنے دودھ پلا لیا، اس نے دیکھا اس کو، تو اس کے بعد بچہ یا بچی دودھ ہی نہیں. کسی کے سامنے بھی دودھ نہ بچوں کو پلایا کریں. فیڈر کے اوپر کوئی کپڑا لگا لیا کریں بس، یہ نہ بتایا کہ دن میں 2 فیڈر پیے 3 فیڈر، اس سے ہی بچوں میں نظر لگتی ہے. تو اس سے صحت بہتر ہوتی ہے، پھر صحت بنتی نہیں ہے. اس مرض پہ دم کریں، سر پہ گھمائیں، آگ کے اندر رکھ لیں، یہ پوری جل جائے. دوسری چیز یہ ہے چینی بھی لے سکتے ہیں. چینی لے لیں تھوڑی سی اس کے اندر، اس پہ دم کریں. اس کے بعد سر سے 7 دفعہ وہ چینی جو چٹکی میں لی ہے گھما کے، اور اس کے بعد آگ کے اندر پھینک دیں. یہ چینی والا عمل بھی کر سکتے ہیں، یہ مرچ والا بھی. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.